بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضل و رحمت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی بارگاہ کے اندر پاک دل پاک تن آہوزاری کرنے والے سچے لوگ اور ہر تنگی اور ہر آسانی میں شکر گزاری کرنے والے لوگ ہی مقبول ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلیمہ کیوں کہا جاتا ہے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے کیوں منتخب فرمایا تھا، اور حضرت حلیمہ اللہ تعالیٰ پر کب ایمان لے کر آئی تھی۔ ناظرین محترم، ان تمام تر سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، حلیمہ کا مطلب ہوتا ہے بردبار، نرم طبیعت اور صبر کرنے والی، کیونکہ آپ انتہائی بردبار اور صابرہ خاتون تھیں، اسی وجہ سے آپ کو حلیمہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت حلیمہ پاک باز، توحید پرست اور نیک سیرت عورت تھیں، کیونکہ تاریخ میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جو ہمیں یہ بتائے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی کی ہو یا پھر بت پرستی کی آفت کے اندر مبتلا ہوئی ہوں۔ حضرت حلیمہ کے والد کا نام صہیب تھا اور آپ کے شوہر کا نام حارث تھا۔ آپ کا تعلق بنو صادق کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ پیارے دوستو، مکہ کے سنگرام پہاڑوں کے عقب کے اندر ایک نہایت سرسبز و شاداب باغات اور زرخیز علاقہ موجود تھا، جہاں چشم اور سرسبز شاداب پہاڑ اور لہلہاتی فصلیں اور حسین وادی تھی، جسے تاریخ اسلامی میں طائف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں پر قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن آباد تھے، اور یہ لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے جو کہ نہایت وسیع و بلیغ تھی، اور قبیلہ بن سعد بھی انہی کے ساتھ تھے، جس کے اندر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تھیں۔ چنانچہ لوگ اپنے بچوں کو خالص عربی زبان سکھانے کی غرض سے اس قبیلے کی عورتوں کو بچے پالنے کے لیے دے دیا کرتے تھے، تاکہ بچے خالص فصیح عربی زبان سیکھ جائیں اور کھلی آب و ہوا کے اندر اپنی مدت رضاعت کو بھی پورا کریں۔ ناظرین محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد ہم لوگ قحط کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے کھانے پینے اور چارے کا سامان بھی موجود نہ تھا، اور مجھ پر پے در پہ مسلسل مصیبتیں طاری ہو رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بچہ عطا کیا، لیکن بھوک، افلاس اور فاقے کی وجہ سے میرا دودھ تک خشک ہو گیا۔ نہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز تھی اور نہ بچے کو دودھ پلا سکتی تھی، جس کی وجہ سے میرا بچہ ساری رات روتا رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میری اونٹنی کو ایک بچہ عطا کیا تو وہ بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا، اور میری اونٹنی اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ ایک دن چلتے چلتے وہ نیچے گری اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، اور اسی دوران میرا شوہر عارضی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود میری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ چنانچہ اسی شکر گزاری حالت کے اندر ایک رات سوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ ظاہر ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے، اے حلیمہ، کیا تجھے بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی ہے؟ جس پر میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے چلی آؤ۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے گئی تو وہ مجھے ایک نور کی نہر کے اوپر لے کر گئے، پھر اس نہر سے انہوں نے مجھے دودھ پلایا۔ اس دودھ کو پیتے ہی میری بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، جس پر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرا شکر ہوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو لینا چاہتی ہو تو مکہ تشریف لے جاؤ۔ ناظرین محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر و صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ اسی خواب کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب وہ اپنا پیٹ نہیں پال سکتی تھیں، ایک بچے کو مزید پالنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کیا،
آپ فرماتی ہیں کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ روانہ ہوئی، لیکن میری سواری انتہائی کمزور تھی، جس پر بنو سعد کی عورتیں بار بار مجھے اپنے ساتھ ملاتی، لیکن اپنی سواری کی کمزوری کی وجہ سے میں پھر بھی پیچھے رہ جاتی۔ بالآخر وہ عورتیں مجھے راستہ ہی کے اندر چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئیں، اور میرے پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے تمام عمرہ کے بچوں کو اپنی اپنی گود کے اندر لے لیا۔ جس وقت میں مکہ کے اندر داخل ہوئی تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ چنانچہ دستور کے مطابق میں حرم کعبہ کے اندر داخل ہو گئی، کیونکہ رواج یہ تھا کہ دائیاں وہاں پر آ کر بیٹھ جاتی تھیں اور جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ اپنی پسند کی دائی کو منتخب کر لیتا تھا۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے میں انتہائی پریشان حال تھی کہ آگے کیا بنے گا۔ چنانچہ میں نے کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی۔ اتنے میں اچانک میرے پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ کیا کوئی دائی اس وقت موجود ہے؟ تو میں انتہائی حیرت زدہ ہوئی کہ آج کون خلاف معمول رات کے وقت دائی کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی اس بزرگ کی طرف گئی جو کہ انتہائی حسین و جمیل تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں دائی ہوں، جس پر ان بزرگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا حلیمہ سعدیہ۔ میرا نام سنتے ہی مسکرانے لگے۔ میں نے کہا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نصیبوں پر مسکرا رہا ہوں کہ آج سے 3 دن پہلے میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ مجھے کعبے سے آواز آئی کہ اے عبد المطلب، اپنے پوتے کو حلیمہ سعدیہ کے علاوہ کسی اور کو نہ دینا۔ چنانچہ اسی وجہ سے میں تمہارا نام سن کر مسکرایا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ سعدیہ کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور کمرے کے اندر لے گئیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور دودھ سے بھی زیادہ سفید صوف کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ کے نیچے سبز رنگ کا بچھونا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر دوستو آپ کو حضرت سعدیہ حلیمہ کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔